انہوں نے کل دوبارہ ایک ادارہ جس ادارے کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے، ایک منصوبہ بندی کے تحت دہشت گردی کی، ان کی تنصیبات کو، ان کے گھروں کو جلایا لوٹا، تو ان کے اوپر دوبارہ جو ہے یہ حملہ آور ہوئے اور فرما رہے تھے کہ جی ڈی جی پی آر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی یا انہوں نے اپنے ادارے کے موقف کو اس جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیوں کے مقابلے میں بیان کیا، تو فرما رہے تھے کہ جی انہوں نے تو جی بہت زیادہ بات کر دی ہے، انہیں تو اب جو ہے وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ بنا لینی چاہیے، تو آپ کو بھی پھر جو ہے وہ اب ایک کالعدم جماعت بنا لینی چاہیے۔ ویسے تو آپ نے جو کچھ کر دیا ہے اس کے بعد آپ کا حل تو یہی ہے کہ اس جماعت کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے، لیکن بہرحال یہ ایک لیگل پروسیس ہے، اس میں آگے جا کے جو ہے وہ ان چیزوں کا جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو بیان کرنے کے بعد پھر وہ قوم کو کس طرح سے جو ہے بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایک احمق انسان کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو جو ہے وہ احمق سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ جی 60 ارب روپیہ جو ہے وہ تو وہاں پہ اگر رہتا تو وہ وہاں پہ لیٹیگیشن ہونی تھی، لیٹیگیشن میں پیسے خرچ ہونے تھے، 100 ملین جو ہے وہ خرچ ہو جانا تھا، تو اس لیے میں نے تو کہا کہ گورنمنٹ کے پاس آئیں یا سپریم کورٹ کے پاس آئیں، تو بات تو ایک ہی ہے، یعنی یہ اعتراف جرم ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ 60 ارب روپیہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ میرے انتظام اور طریقہ کار کے مطابق آیا ہے، یہ اعتراف جرم ہے۔ تو اب جو وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، نہیں، فرق اس سے پڑتا ہے۔ پہلا فرق تو یہ پڑتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، یہ اس پراپرٹی فرم یا ٹائکون جو ہے یہ اس کے اکاؤنٹ میں آیا ہے، اس کی کوئی 460 ارب روپے کی لائبلٹی ہے جو سپریم کورٹ سے اس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں جو ہے وہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی، جو کہ بلکہ کراچی جو ہے وہ کے برابر ہی تقریباً وہ شہر آباد ہو رہا ہے وہاں پہ، تو وہ زمین جو ہے جو کہ سرکاری، وہ جو ہے وہ زمین اس کو دی گئی، اور اس کے مقابلے میں وہ 460 ارب روپے جو ہے جو کہ الٹیمیٹلی سندھ گورنمنٹ کے جو ہے وہ اکاؤنٹ میں جائے گا، وہ لائبلٹی ہے اس نے، اور اس نے وہ پیسے اپنے پاس سے جو ہے وہ جمع کروانے تھے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ تو بھئی آپ نے یہ پیسے جو ہیں یہ تو اپنا قومی خزانے کے تھے، یہ تو وہاں پہ جو ہے وہ اللیگل منی پکڑی گئی، اور وہاں کے قانون کے مطابق اس نے آنا تھا پاکستان کے قومی خزانے میں، تو یہ آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ لانے کی بجائے آپ نے اس کی لائبلٹی ایڈجسٹ کروا دی، یعنی اس کی جیب میں ڈال دیے، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے۔ تو یہ کیسے ہوا کہ جی اس سے فرق نہیں پڑتا؟ فرق تو اس سے پڑا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس پراپرٹی ٹائکون کے اکاؤنٹ میں اس کی لائبلٹی ایڈجسٹ کروا دی، اور اس کے نتیجے میں آپ نے 458 کنال 1 اور 240 کنال 1، یہ کو تقریباً 700 کنال جگہ بنتی ہے جو کہ اربوں روپے کی ہے، اور وہ آپ نے کس مقصد سے حاصل کی ہے؟ آپ نے یہ جو ہے وہ بارگین کیا، اسے 60 ارب روپے کا نقصان پہنچایا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ خود یہ 6-7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ حاصل کی۔ جو آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے ٹرسٹ بنایا ہے، وہ بھئی اس ٹرسٹ میں کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا، اس ٹرسٹ میں صرف آپ ہیں اور آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں،
ان کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ جی اور سیرت کے اوپر کوئی کام ہی نہیں بہتر کر سکتا، تو وہ ٹرسٹ جو ہے بنایا اس میں کوئی تیسرا ٹرسٹی بھی نہیں ہے، اور پھر وہ یونیورسٹی بھی انہی سے بنوائی، جو وہاں پہ بلڈنگز وغیرہ جو ہے وہ بنی ہے، انہی سے جو ہے وہ 240 کنال جو ہے وہ فرا گوگی کے نام پہ بھی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ زمین لگوائی، اسے ہی ٹرسٹی بنا دیتے۔ ٹرسٹی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ خود بنے ہیں، اور وہ آپ کا ذاتی ٹرسٹ ہے۔ اس ٹرسٹ میں جو اختیارات ہیں، کسی کو اپنی وراثتی جائیداد میں بھی وہ اختیارات نہیں ہیں